الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها. محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، ہم نے سورہ شمس کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں۔ ان ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے تقریباً 8 آیتوں تک متعدد چیزوں کی قسم کھائی ہے، سورج کی، چاند کی، اسی طرح رات کی اور دن کی، روشنی کی اور تاریکی کی، ان تمام چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا ایک قسم اور وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے نفس کو برابر پیدا کیا، اچھی صلاحیت والا۔ پھر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اسی ایک نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں رکھ دی ہیں، ایک ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ایک تو اللہ نے نفس میں برائی کرنے کی صلاحیت رکھ دی ہے، اور نمبر 2 وَتَقْوَاهَا، برائیوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی بھی صلاحیت رکھ دی ہے۔ اب صلاحیت کیوں رکھ دی ہے؟ کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا؟ آج جمعہ کا دن تھا، فجر کی نماز میں ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے دوسری رکعت میں سورہ دہر سنا ہوگا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج فجعلناه سميعا بصيرا نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے مرد عورت ماں باپ دونوں کو ملے ہوئے پانی سے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد مقصد کیا ہے؟ نبتلی، تاکہ ہم اس کو آزمائیں۔ آزمانا مقصد ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم اس کو آزمانے کے خاطر اس کے دل میں دونوں صلاحیتیں رکھے ہیں، عقل بھی دیا ہے، سننے کے لائق بھی بنایا ہے، صلاحیت دی ہے، سانپ دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہاں یہ ڈس لے گا، اس کی بھی صلاحیت دی کہ سانپ ہمارے لیے خطرناک ہوگا، اور کہیں گلاب کا پھول گلدستہ نظر آئے تو اس کو پکڑ بھی لیتا
ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہاں اس کو ہمارا نقصان نہیں ہے۔ یہ ساری صلاحیت اللہ رب العالمین نے ہمارے نفس کے اندر رکھی ہے۔ نبتلی، انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اسی آزمائش کے خاطر اللہ رب العالمین نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ فرماتے نفس کے اندر ہم نے دونوں صلاحیتیں رکھ دی ہیں، ایک تو برائی کی اور دوسرے بھلائی کی، خیر اور شر انسان کے نفس میں دونوں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ ہمارا کام اصل میں اللہ نے تو رکھ دیا، اب امتحان اللہ رب العالمین لیتا ہے۔ اب اس امتحان امتحان میں رب العالمین نے فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر دیا۔ دونوں صلاحیتیں اس کے اندر ہیں۔ اب کسی نے برائی کرنے والی صلاحیت جو ہے اس کو دبا کر کے، اس کو کچل کر کے اپنے نفس سے نکال دیا، صرف بھلائی کی صلاحیت رہ گئی، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو برائی کی صلاحیتوں سے پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور برباد ہو گیا وہ انسان جس نے نیکیوں کی صلاحیت کو دبا کر کے برائی کرنے والی صلاحیت کو ترجیح دے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک فریضہ مقرر کیا کہ ہم میں سے ہر انسان اپنے نفس کو پاک کرے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام، صحیح مسلم کی حدیث، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بڑی پابندی سے ہم لوگوں کو دعا سکھلاتے تھے، یاد کراتے تھے کہ اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ ہمارے نفس میں تقوی پیدا کر دے، وزکیہا انت خیر من زکاہا، اللہ ہمارے نفس کو پاک کر دے اور آپ ہی سب سے بہتر پاک کرنے والے ہیں، انت ولیہا ومولاہا، اللہ آپ ہی نے نفس کو پیدا کیا اور آپ ہی اس کے مالک ہیں۔ یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے۔ تو دوستو، نفس کا پاک کرنا یہ ہمارے فرائض میں سے ہے۔ جو انسان اپنے نفس کو پاک کیا وہ یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو انسان اپنے نفس کو پاک نہیں کرتا اس کا نفس اسے بہت دور تک برائیوں اور گمراہیوں میں لے کے جاتا ہے۔ اسی لیے رب العالمین نبی علیہ السلام نے برابر ہر خطبے کے شروع میں وَمِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچانا۔ نبی علیہ السلام ہر وقت نفس کے شر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ سنن ترمذی کی حدیث اور امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے، حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد حسین نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کے بیٹھتے تھے، اور نبی علیہ السلام ان کو برابر اسلام کی دعوت دیتے تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، مجلس چھوڑتے بھی نہیں تھے اور مسلمان بھی نہیں ہوتے تھے، برابر آپ کی مجلس میں آ کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام برابر ان کو اسلام کی دعوت دیتے، آخر میں آپ نے ان کو لالچ دلائی، فرمایا یا حسین لو انک اسلمت علمتک کلمتین تنفعانک، اے حسین اگر تم ایمان لا لو، اما انک لو اسلمت، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہیں دو ایسے کلمے سکھاؤں گا، تنفعانک، وہ دونوں کلمے تمہیں زندگی بھر فائدہ دیتے رہیں گے، اور دونوں کلموں کو اگر تم نے قبول کر لیا، عذاب قبر سے لے کر کے عذاب نار تک تمہیں اللہ تعالیٰ بچاتا رہے گا۔ حضرت عمران کہتے ہیں میرے والد مسلمان جب ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کم کنت تعبد، کتنے خداؤں کی تم عبادت کرتے تھے؟ حضرت عمران نے کہا سبعن، یا رسول اللہ ہم کوئی بہت زیادہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، صرف 7 بتوں کی پوجا
کیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا وہ ساتوں کہاں ہیں, کون ہیں؟ کہا ستۃ فی الارض وواحد فی السماء, 7 میں سے 6 تو نقلی وہ زمین کے ہیں اور اصلی جو ہے وہ آسمان والا ہے. کہتے ہیں کہ نقلی جو ہیں وہ تو نیچے زمین پر ہیں, وواحد فی السماء اصلی آسمان پر ہوتا تھا. آپ نے پوچھا اچھا ذرا بتاؤ مصیبت میں, دکھ میں, تکلیف میں کس کی طرف تو رجوع کرتا تھا؟ کہا الذی فی السماء, جو آسمان پر ہے اسی کی طرف ہم رجوع کیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے چھوڑ دیا ان کو ان کی حالت پر. ایک عرصہ گزر گیا, وہ وہی دونوں کلمات سیکھنا چاہتے تھے جن کے لالچ میں وہ ایمان لائے. اللہ کے رسول بتاتے نہیں. ایک عرصہ گزر گیا تو کہا یا رسول اللہ, آپ نے یا رسول علمنی کلمتین, آپ وہ 2 کلمے ابھی تک آپ نے نہیں بتایا جن کے متعلق آپ فرماتے تھے کہ بڑے فائدے مند ہیں. آپ اسلام تو لا لیا لیکن ابھی تک وہ 2 کلمے آپ نے نہیں سکھایا. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ دونوں کلمے ہیں اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. کتنی بڑی دعا, نفس کے شر سے بچنا, یا انسان کا نفس انسان کو کہاں تک گمراہیوں میں لے جاتا ہے, کتنا نقصان دہ ہے. نبی علیہ السلام ان کو سکھلا رہے ہیں ہمیشہ دعا کرنا اللہم الہمنی رشدی, پہلا کلمہ اللہم الہمنی رشدی, نمبر 2 واعذنی من شر نفسی. پہلے کلمہ کا ترجمہ یہ تھا اللہم الہمنی رشدی, اے اللہ مجھے ہدایت پر قائم رکھنا, ہمیشہ ہمارے دل میں ہدایت ڈالتے رہنا, نیکی کا شوق و جذبہ ڈالتے رہنا, اپنے مرضی کے اعمال ہمیں الہام کرتے رہنا. اللہم الہمنی رشدی. اور دوسرا کلمہ ہے واعذنی من شر نفسی, اللہ مجھے نفس کے شر سے بچا لینا. امام شوکانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ جوامع الکلم ہے. انسان کی ساری زندگی سدھر جائے اگر نیکیوں کی توفیق ملے اور نفس کے شر سے اگر بچ رہا ہے تو انسان کی دنیا آخرت دونوں سنور جاتی ہے. میرے بھائیوں, یہ نفس کا معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے. آپ اگر نبی علیہ السلام کے حدیث سنیں, ہر امام ترمذی, امام طبرانی, امام ابن ابی دنیا رحمہم اللہ نقل کرتے ہیں حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یزال الرجل یذهب بنفسه حتى يكتب عند الله في الجبارین فیصیبه ما اصابهم او کما قال علیہ السلام. آدمی دنیا کے سارے کام کرتا ہے, دین کے سارے کام کرتا ہے, ساری زندگی گزار دیتا ہے, لیکن اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرتا. اللہ رسول فرما رہے ہیں لا یزال الرجل یذهب بنفسه, آدمی اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیتا ہے, ہر چیز کی فکر کرتا ہے, نماز کی فکر کیا, روزے کی فکر کیا, ساری چیزوں کو فکر کیا, لیکن اپنے نفس کو پاک کرنے کی فکر نہیں کرتا. آدمی اپنے نفس کو یوں ہی آزاد چھوڑ دیتا ہے حتی یکتب عند اللہ فی الجبارین, اور اس کا نفس اس کو نفس پرستی میں, برائی میں کھینچتا جاتا ہے, گمراہیوں کے کام, برائیوں کے کام, نماز بھی پڑھتا ہے, سینکڑوں حرام کام بھی کرتا ہے. انسان روزہ بھی رکھتا ہے اور 50 برائیاں بھی کیا کرتا ہے. نماز روزہ رکھنا بہت اچھی چیز ہے, لیکن ایک ہی کام کر رہا ہے, اپنے نفس کو پاک اس نے نہیں کیا. لا یزال الرجل یذهب بنفسه, آدمی اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیتا ہے, نفس کی پرواہ نہیں کرتا. حتی یکتب عند اللہ فی الجبارین, یہ فی الجبارین, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کا شمار سرکشوں میں کر لیتا ہے. بڑے بڑے مجرم, بڑے بڑے گنہگار جو دنیا میں گزرے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اس نے ہر چیز کی فکر کیا لیکن اپنے نفس کے اصلاح کی, نفس کی
نفس کو پاک کرنے کی فکر نہیں کیا، اس کا شمار بھی انہی نمبری گنہگاروں کے اندر لکھ دو۔ فَيُصِيبَهُ مَا أَصَابَهُمْ، پھر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ان نمبری مجرموں کو جو سزا ملتی ہے وہی سزا اس کو بھی ملتی ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، اس سرزمین پر سب سے پہلا گناہ، اس سرزمین پر سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ نفس کو پاک نہ کرنے کی بنا پر ہوا ہے۔ انسان نے اپنے نفس کی پیروی کیا، اس سرزمین پر سب سے پہلا گناہ اور سب سے بڑا گناہ قتل کا ہے۔ اس سے پہلے کائنات میں کوئی خون نہیں ہوا تھا۔ حابیل کے بھائی کابیل نے آدم کے دونوں بیٹے کابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ کیوں قتل کیا؟ کس بنا پر قتل کیا؟ کس نے قتل کروایا؟ کسی نے مال و دولت دیا تھا اس کو قتل کر ڈالو؟ نہیں، وہ اللہ رب العالمین نے ایک ہی چیز بیان فرمائی، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے قیامت تک آنے والے لوگوں سن لینا، قابیل کے نفس نے قابیل کو حکم دیا کہ اپنے سگے بھائی کو قتل کرو۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اس نے اپنے بھائی کابیل اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ کیوں قتل کیا؟ رب العالمین نے فرمایا فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، سگے بھائی کے قتل کرنے پر کابیل کے نفس نے اس کو حکم دیا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فَقَتَلَ، اپنی نفس کی پیروی کرتے ہوئے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور بڑا نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ کیسا ہوا؟ ایک گناہ کر ایک اپنے بھائی کو قتل کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور نبی علیہ السلام نے حدیث میں اس کی وضاحت کیا کہ اب قیامت تک جو بھی انسان قتل ہوگا، ہر قاتل کو قیامت تک جتنا گناہ ملے گا اتنا ہی گناہ قاتل بدبخت کے نام اعمال میں بھی لکھ دیا جائے گا۔ کیوں؟ قتل اس نے کیا تھا۔ کیوں قتل کیا؟ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اس کے نفس نے اسے قتل کرنے پر آمادہ کیا۔ قرآن پاک میں دوسرا واقعہ اور ہے، نبی کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے سارے بیٹوں نے مل کر کے نبی زادے ہو کر کے اپنے سگے بھائی یوسف کو کنویں میں کیوں ڈالا؟ ان کو قتل کرنے کی سازش کیوں کیا؟ یوسف کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کی کوشش کیوں کی؟ جب آئے روتے ہوئے شام کو، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو روتے ہوئے آئے اور کہا یا ابانا، والد صاحب بات اصلی ہے، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ ظالموں نے کنویں میں اپنے بھائی معصوم بھائی کو اپنے ہاتھوں سے کنویں میں ڈالا۔ دشمن بھی دشمن کو دیکھتا ہے کنویں میں ہے تو نکالتا ہے۔ یہاں سگے بھائیوں نے مل کر کے اپنے محبوب بھائی یوسف جو آگے چل کر کے نبی بننے والا تھا اس کو کنویں میں ڈالا۔ بھائیوں نے کہا ہم کو بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ بل سولت انفسکم فصبر جمیل، بھیڑیے نے نہیں کھایا، تمہارے نفس نے تمہیں بھائی کے برباد کرنے پر آمادہ کیا۔ دیکھا آپ نے، یہ نفس کا انجام ہے۔ جو انسان اپنے نفس کو پاک نہ کرے، اپنے نفس کو آزاد چھوڑتا ہے، اتنے بڑے بڑے جرائم انسان کو اس کا نفس کرا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ انسان اگر اپنے نفس پر کنٹرول نہ کیا، اس کا نفس اسے کھینچتا جاتا ہے، برائیوں پر آمادہ کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے مجرمین جو نمبری گزرے ہوئے ہیں ان میں اس کا شمار ہو جاتا ہے، اور نفس پرستی کے بنا پر اس کو وہی سزائیں ملتی ہیں جو تمام نمبری گنہگاروں اور بڑے مجرموں کو ملا کرتی ہیں۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل، یعقوب علیہ السلام روتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بیٹو یاد رکھو، میرے بیٹے کو بھیڑیا نہیں کھایا، میرے بیٹے کے ساتھ جو کچھ
تم نے کیا، بات اصل یہ ہے بل سولت لکم انفسکم، تمہارے نفس نے کوئی چکر چلایا ہے، تمہارے نفس نے ہمارے بیٹے اپنے سگے بھائی یوسف کے ساتھ ظلم کرنے پر جو آمادہ کیا تمہارا اپنا نفس ہے۔ یہ دو مثالیں یاد رکھنا۔ ذرا سوچو، نبی زادے ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، تربیت میں کوئی کوتاہی نہیں کہا جا سکتی کہ ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کی اولاد آوارہ رہی ہوگی، وہ نبی کے بیٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب نفس کی پیروی کیا اور اپنے نفس کو پاک نہ کیا، اپنے نفس کو چھوڑ دیا، تو اپنے سگے بھائی کو کنویں میں ڈال کر کے ہلاک کرنے پر آمادہ کیا اور آ کر کے نبی کا دکھایا۔ ایک تو باپ کا، وہ بھی نبی کا، کتنے بڑے مجرم۔ نبی علیہ السلام ارشاد، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسعود کہتے ہیں، ان من اکبر الکبائر، جو بدترین گناہ ہیں، جو بڑے بڑے کبائر گناہوں میں بڑے گناہ ہیں، ان میں ایک بڑا گناہ کیا ہے؟ اولاد اپنے باپ کو تنگ کرے، ماں باپ کو تنگ کرے، اور اس اولاد کے ستانے سے ماں باپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائے، یہ اکبر الکبائر قرار دیا گیا ہے۔ ایک تو والدین کا، نمبر دو نبی کو ستانا، نبی کو تکلیف پہنچانا، اتنا تکلیف پہنچایا وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، یوسف کے پر افسوس کرتے ہوئے باپ کی آنکھیں جواب دے گئیں، پیلی پڑ گئیں، جسم کا خون سوکھ گیا اور آنکھیں جواب دے گئیں۔ ذرا سوچو، اندھے ہو گئے روتے روتے صرف یوسف کے غم میں، اور وجہ کیا تھی؟ بیٹوں نے اپنے نفس کا تزکیہ نہ کیا، اپنے نفس کو پاک نہ کیا۔ آج اگر غور کریں گے، ہمارے معاشرے میں جتنی برائیاں پائی جاتی ہیں ان میں نفس ہی کا اصل میں دخل ہوا کرتا ہے۔ دوستو، اپنے نفس کو پاک کرو۔ نفس کو پاک کرنے کے لیے کم سے کم دوستو 4 چیزوں کی ضرورت ہے۔ 4 چیزیں اگر ہم نے اپنا لیا تو یاد رکھو ضرور انشاءاللہ ہم اپنے نفس کو پاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں اپنے جہاد ہے۔ سب سے پہلی چیز جہاد، یعنی اپنے نفس سے جہاد کرنا، اپنے نفس سے جہاد کر کے کرنا، اپنے نفس سے جہاد کریں گے اسی میں کامیابی ہے۔ رب العالمین کا فرمان ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم نیکیوں کا راستہ ان کے لیے کھولیں گے، جنت کے راستے ان کے لیے ہموار کریں گے۔ نیکی، اطاعت و فرما برداری، اجر و ثواب کے راستے ان کے لیے کھولیں گے۔ کن کے لیے؟ والذین جاہدوا فینا، جو جہاد کریں گے ہمیں راضی رکھنے کے لیے۔ سب سے بڑا جہاد میرے بھائیوں اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے۔ اسی لیے سنن مسند احمد بن حنبل، صحیح ابن حبان، سنن ترمذی اور ان تمام کتابوں کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فضالہ ابن عبید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ نبی علیہ السلام مینا کے میدان میں اونٹنی، حجۃ الوداع میں اونٹنی پر سوار ہیں، اور آپ نے سوال کیا الا اخبرکم بالمسلم، اے لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ آدمی مسلمان کب بنتا ہے، آدمی مسلمان کب بنتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، نبی علیہ السلام جن کو خطاب کر رہے ہیں وہ آج کے مسلمانوں کی طرح نہیں، کائنات میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کے جو انسان ہو سکتے تھے وہ صحابہ ہو سکتے تھے۔ صحابہ ہیں، مہاجرین ہیں، مجاہدین ہیں، انصار ہیں، قریش ہیں، ساری نیکیاں کر چکے ہیں، انہی سے آپ سوال کر رہے ہیں الا اخبرکم بالمسلم، اے میرے صحابیوں تم نے ہجرت بھی کر لیا، جہاد بھی کر لیا، حج بھی تم نے کر لیا، ساری قربانیاں بھی دے دی، لیکن ذرا بتاؤ الا اخبرکم بالمسلم، میں تمہیں بتاؤں کہ آدمی مسلمان کب بنتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان آدمی تم نے آج تک جتنی نیکیاں کیا ہیں ان نیکیاں کرنے کے بعد بھی آدمی اس وقت مسلمان ہوتا ہے جب اپنے آنکھ، ہاتھ اور اپنے زبان کے شر سے اپنے مسلمان بھائی
بھائیوں کو محفوظ رکھے۔ پھر آپ نے سوال کیا الا اخبرکم بالمؤمن، میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ آدمی مومن کب بنتا ہے؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا مومن آدمی اس وقت بنتا ہے جب اپنے جان اور مال کو کسی کلمہ گو سے کلمہ گو کے زبان اور شر سے آدمی اپنی جان اور اپنے مال کو محفوظ رکھتا ہو۔ پھر موسیٰ الا اخبرکم بالمجاہد، تم نے سینکڑوں جہاد کر لیا ہے دشمنوں سے میدان جنگ میں، اور تم میں کتنے ایسے ہیں جن کا بیٹا شہید ہوا ہے، کتنے ایسے ہیں جن کی بیٹی جن کا باپ شہید ہوا ہے، کتنے ایسے ہوں گے جن کے بدن پر سینکڑوں زخم ہوں گے جہاد کی بنا پر۔ لیکن بتاؤ الا اخبرکم بالمجاہد، مجاہد حقیقت میں کب بنو گے؟ بلا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ وہواہ فی طاعت اللہ، مجاہد آدمی اس وقت بنتا ہے جب اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے نفس کو شریعت کا پابند بنا لے۔ یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہم اپنے نفس کو پاک کریں تو دوستو جہاد بن نفس کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 2 میرے بھائیوں، جس کی بڑی ضرورت ہے اپنے نفس کی مخالفت قرار دیا ہے۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہر ایک کے لیے جنت نہیں ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سب سے پہلے آدمی اپنے نفس کی مخالفت کرے، مخالفت کرو۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو انسان رب کے سامنے حساب کتاب کی فکر رکھتا ہے، ہر وقت ڈرتا ہے، سوچتا ہے کہ ہاں اگر یہ ہم کریں گے تو قیامت کے دن تو ہمیں حساب دینا ہے۔ میرے بھائیو، جہنم سے بچنے کے لیے والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اپنے رب کے ایسے کہ عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے لوگو، جو انسان ہر وقت سوچتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے میں نے یہ نماز چھوڑ دیا تو قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہم نے جھوٹ بول دیا تو قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جو انسان ہر لمحہ اپنے رب کے سامنے حساب کتاب کے خوف سے لرزا اور ترسا رہتا ہے، رب العالمین فرماتے ہیں اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، آگے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو روکتا ہے، اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے۔ اذان فجر ہو گئی، نفس کہتا ہے ذرا سو لو، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، اب نفس سے آپ کو جہاد کرنا نہیں، سوئیں گے فجر کے بعد حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہے۔ میرے بھائیو، یہاں سے آپ باہر جائیں، کہیں ننگی عورت جا رہی ہو، بے اریاں بے پردہ جا رہی ہو، نفس کہتا ہے ذرا دیکھ لو، اللہ فرماتے ابصارکم، اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ نفس کہتا ہے آپ اس کی مخالفت کریں۔ جب بھی آپ کا نفس کسی غلط کام کا، کسی بری چیز کا حکم دے، اس موقع پر آپ اپنے نفس کی بات نہ مانیں، آپ اپنے نفس کی مخالفت کریں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ انسان جو ہر وقت اپنے رب کے حساب کتاب سے ڈرتا ہے، سامنے کھڑے ہونے سے خوفزدہ رہتا ہے، اور ہمیشہ برائیوں سے اپنے نفس کو روکتا ہے، نفس کی مخالفت کرتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کے لیے ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ جنت کس کا ٹھکانہ؟ جو اپنے نفس کی مخالفت کر رہا ہو۔ تو دوستو، اپنے نفس کی مخالفت کرو، جہاں بھی آپ کے نفس کا
نہ نفس کی پسند اور نہ نفس کی پسند اور رب کا رسول کا حکم آ جائے وہاں اپنے نفس کی مخالفت کریں اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کریں، تبھی آپ جنت میں جائیں گے۔ نمبر 3 میرے بھائیو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ اور کیسے محاسبہ کرو؟ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ سے بڑی پیاری بات نقل کرتے ہیں، اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ اگر اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہتے ہو اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ محاسبے کا مطلب کیا ہے؟ بڑی پیاری مثال دیا میمون بن مہران نے۔ آپ کسی پارٹنر کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دونوں کی آمدنی ایک ہے، اگر 2-4 مہینے میں آپ کے پارٹنر نے کوئی شو روم سے گاڑی نکال لیا، پھر ذرا دیکھیں آپ کیسے محاسبہ کرتے ہیں۔ بھائی آمدنی ایک ہے، اس گاڑی کہاں سے نکالا؟ اور اسی میں ایک فلیٹ خرید لیں، ایک بنگلہ خرید لیں، آپ 50 اعتبار سے اس کا حساب کرتے ہیں، آخر پیسہ آیا کہاں سے؟ ذرا سوچو۔ حضرت میمون بن مہران کہتے ہیں جتنا اپنے پارٹنر کا تم محاسبہ کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو گے تب تمہارا نفس پاک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور تم میں سے ہر انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ صبح سے شام تک کتنی برائیاں کیا ہیں اور کتنی نیکیاں کیا ہے۔ ہم سارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سوچیں آج جمعے کا دن تھا، ممکن ہے چھٹی رہی ہو، لیکن ایمانداری سے بتاؤ آج صبح سے لے کر کے جمعہ پڑھنے کے علاوہ اور کون سا نیک کام کیا ہے ہم نے؟ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، سوچو کہ کتنے تم نے قرآن کی تلاوت کیا، کتنا ذکر اذکار کیا، فجر کی نماز باجماعت پڑھی یا بغیر جماعت کے پڑھی۔ ہر آدمی کو اپنا محاسبہ، اللہ اکبر، محاسبہ کرو میرے بھائیو۔ محاسبہ اگر کرو گے تو بڑے کامیاب۔ امام حاکم، امام ابن حبان، امام محمد بن نصر المروزی رحمہم اللہ حضرت اسماء بنت یزید ابن السکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، یہ بڑی عالی بڑے اونچے مقام مرتبے کی صحابیہ خاتون ہیں۔ یہ کہتی ہیں میں نے اپنے کانوں سے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ اکبر، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یحشر الناس یوم القیامت فی صعید واحد۔ اے لوگو قیامت کے دن سارے اولین و آخرین آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری دنیا تک جتنے انسان ہوں گے سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا فی صعید واحد، ایک چٹیل میدان میں، اونچ نیچ نہیں ہوگا، کوئی ٹیلے نہیں ہوں گے، کوئی کھڈا نہیں ہوگا، پوری زمین ہموار ہوگی، ہر آدمی ایک دوسرے کو دیکھتا ہوگا۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ، پھر ایسے موقع پر ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، اور آواز ایسے انداز میں ہوگی کہ قریب والے اور دور والے یکساں آواز سنیں گے۔ کیا آواز ہوگی؟ اللہ اکبر، دعا کرو ہم سب کو یہ موقع نصیب فرمائے۔ اعلان ہوگا، اعلان کیا جا رہا ہے من کانا، تم میں سے کون ایسا انسان تھا، أين الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء۔ آج حشر کے میدان میں جہاں سارے مجھے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، کہیں سائے کا انتظام نہیں ہے، اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوب رہے ہیں۔ أين الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء۔ میرے وہ بندے کہاں ہیں جو خوشی اور غمی میں ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے؟ خوشی کا موقع ہے، کاروبار چل رہے ہیں، آل اولاد میں برکت دی گئی ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کے حمد کرتے ہیں۔ اور اگر کسی پریشانی میں ہے، کاروبار ڈاؤن ہو گیا، کسی پریشانی میں ہے، اولاد پر کوئی مصیبت آئی، اس وقت بھی کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال۔ بھائی رب ہی کا فیصلہ وہ بھی تھا اور رب ہی کا فیصلہ
یہ بھی ہے جو انسان جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام کو جب کوئی خوشی ہوتی خوشی کی خبر ہوتی الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات اور جب کبھی تکلیف دے پریشانی اور کوئی مصیبت اور دل دکھانے والی خبر آتی تو اس وقت بھی آپ کیا پڑھتے الحمدللہ علی کل حال نہیں اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی مصلحت ہوگی کوئی ہمارا فائدہ ہوگا اسی لیے اللہ نے یہ مصیبت ہم پر ڈالی ہے دونوں حالتوں میں کیا کہتے ہیں الحمدللہ آپ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی آواز لگائی جائے گی این الذین کانوا یحمدون اللہ فی السراء والضراء حشر کے میدان میں میرے وہ بندے کہاں ہیں جو خوشی غمی میں ہمیشہ ہماری حمد کیا کرتے تھے اتنے میں کچھ لوگ کھڑے ہوں گے فیقومون وہم قلیلون بڑے گنے چنے لوگ لا کے کھڑے ہوں گے کہ اب پتہ نہیں اللہ کیا کرے گا جب کھڑے ہوئے تو اعلان کیا جائے گا فیدخلون الجنت بغیر حساب تم ایسے میرے محبوب بندے ہو خوشی اور غمی ہر وقت میں میری حمد کیا ہے تمہارے زندگی کے سارے گناہوں کی مغفرت اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ یہ موقع نصیب فرمائے پھر اس کے بعد فیعود پھر آواز لگائے گی وَيُنَادِي مُنَادٍ اب دوبارہ آواز لگائی جا رہی ہے کیا آواز لگائی جا رہی ہے أَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میرے وہ بندے کہاں ہیں میرے وہ بندے کہاں ہیں جو رات کو تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے یقومون وہم قلیلون سارے تہجد گزار اٹھیں گے اللہ فرمائے گا تمہاری تہجد کی نماز سے میں اتنا زیادہ خوش ہوں فیدخلون الجنت بغیر حساب تہجد گزارو تم بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ پھر اس کے بعد وَيُنَادِي مُنَادٍ پھر تیسری مرتبہ آواز لگائی گئی آواز کیا لگائی گئی أَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا أَيْنَ الَّذِينَ كَانَتْ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ میرے وہ بندے کہاں ہیں میرے وہ بندے کہاں ہیں جو دنیا میں تجارت بزنس نیند آرام کوئی چیز میری نماز پڑھنے اور ذکر میں رکاوٹ نہیں بن پاتی تھی فیدخلون وہ بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائے پھر اس کے بعد کہا جائے گا اب حساب کتاب شروع ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں محاسبے نفس والا بنائے اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں برائیاں کر رہے ہیں یا نیکیاں کر رہے ہیں میرا نفس مجھ سے کیا کروا رہا ہے آسان لفظوں میں محاسبے نفس کا مطلب کیا ہے ہمیشہ سوچو کہ ہمارا نفس ہم سے کیا کروا رہا ہے نیکی کروا رہا ہے یا برائی کروا رہا ہے اپنے نفس کا محاسبہ کرو اور جب سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا نفس ہم سے برائی کروا رہا ہے نفس کی مخالفت کرو باز آ جاؤ توبہ کرو یہی اصل میں تیسری چیز ہے نمبر 4 جو محاسبے نفس کے لیے بہت ضروری ہے میرے بھائیوں نفس پرستوں کا ساتھ نہیں دو وہ لوگ جو اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں اپنے نفس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو اپنے نفس کے بندے پجاری بن چکے ہیں آپ ان کا ساتھ نہ دیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ چھوڑ دیں میرے بھائیو صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے صحبت صالح ترا صالح کنت صحبت طالح ترا طالح کنت نیک لوگوں کی دوستی تجھے نیک بنا دیتی ہے اور بروں کی دوستی تجھے بگاڑ دیتی ہے آج محاسبہ کرو کسی کے لڑکی کا معاملہ بگڑ گیا تو ماں باپ کہتے ہیں سہیلیاں غلط ملی کسی کا لڑکا آوارہ نکل گیا اصل میں لڑکے کے دوست آوارہ ملے سارا بگاڑ معاشرے میں آتا ہے غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اسی لیے ہمیشہ دوستوں چوتھی چیز یاد رکھنا اگر نفس کا تزکیہ کرنا چاہتے ہو تو اپنے نفس کو کس سے روکیں غلط قسم کے نفس پرست
نفس پرست لوگ جو ہیں ان کے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تعلقات، ان کے ساتھ آنا جانا، گھومنا، ٹائم پاس کرنا، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آج جمعے کا دن تھا، سورۃ الکہف ہمارے ساتھیوں نے پڑھی ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرماتے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو، اے نبی، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جس کے ذکر کو ہم نے اپنی یاد سے، روزے نماز، اپنی اطاعت فرما برداری سے ہم نے جس کے دل کو غافل کر دیا ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے۔ نبی خبردار ایسے انسان کا آپ ساتھ نہ دیں، ایسے انسان کے سے اپنا تعلق نہ رکھیں۔ کیوں؟ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جملے بیان فرمایا کہ جو نفس پرست ہوتا ہے اس کے سارے معاملات بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ چلنے کا انداز، کھانے کا انداز، سونے کا انداز، لباس کا انداز، اٹھنے بیٹھنے کا، اس کا سارا کام جو ہوتا ہے نفس پرستی کا ہوتا ہے اور بگڑا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ایسے انسان سے آپ تعلق قائم نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ نفس پرستی کے لیے، یہ نفس کے تزکیے کے لیے، یہ جو 4 چیزیں میں نے اختصار کے ساتھ بیان کیا، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جب یہ 4 چیزیں ہم نے اپنا لیا تو ضرور انشاءاللہ ہمارا نفس پاک ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ نفس پرستی کی علامت کیا ہے؟ ہمارا نفس پاک ہے، پاک ہو گیا ہے؟ ہر آدمی جو بیٹھا ہوا ہے ہمارا نفس پاک ہو گیا یا بھی نفس پاک کرنے کی ضرورت؟ علامت کیسے ہے، کیسے پتا چلے گا؟ کسی سے پوچھا جائے نہیں میں بہت درست ہوں الحمدللہ، وہ کسی ایکس رے مشین میں نہیں آئے گا۔ وہ قرآن اور حدیث نے جو ایکسرا قائم کیا ہے اس پر ٹٹولو ہی محاسبہ کر، تب سمجھ میں آئے گا نفس پرست ہیں یا دین پرست ہیں ہم۔ نفس ہمارا پاک ہے یا نہیں؟ سورۃ القصص آیت نمبر 49 اور 50 جانے کے بعد مطالعہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ اے نبی اگر آپ کی بات پر عمل نہ کریں، اللہ اکبر، کتنا بڑا میزان قائم کر دیا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ اے نبی اگر یہ سامنے والے آپ کی سنت نہ اپنائیں، آپ کی باتوں پر نہ قبول کریں، آپ کے رائی ہوئی شریعت کو قبول نہ کریں، تو سمجھ جائیے کہ یہ اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے۔ جہاں ہر آدمی اپنے آپ کو اس آئینے میں ٹٹولے کہ آیا ہم اپنی پسند لوگوں کی پسند اپنا رہے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلہ بالکل ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اپنے آپ کا محاسبہ کرو کہ نبی کا حکم آ گیا، اگر ہم نے قبول کر لیا یا ہمارے نفس سے نبی کی سنت، نبی کا فرمان، اللہ تعالیٰ کا فرمان ٹکرا رہا ہے، اگر ہم نے نبی کی بات مان لی، اللہ کی بات مان لی، تو سمجھو کہ واقعی ہمارا نفس پاک ہو چکا ہے۔ اور اگر نہیں ابھی منمانی زندگی گزار رہے ہیں تو سمجھ جاؤ ابھی ہمارا نفس پاک نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو تزکیہ نفس کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، نفس جو ہے ہمیشہ انسان کو، بڑے بڑے لوگوں کو، ایک دو کو نہیں، بڑا سے بڑا انسان ہو لیکن نفس اس پر ہمیشہ غالب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ اکبر، ابھی آپ نے سنا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول جب بھی خطبہ دیتے کیا کہتے؟ من شرور وَأَعُوذُ بِكَ من شرور انفس۔ نبی سورہ طٰہٰ، اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نبوت اور رسالت دے رہے ہیں۔ ابھی تورات نہیں ملی ہے، رسالت و نبوت مل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا
لتجزا كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. اے موسیٰ یاد رکھنا قیامت آنے والی ہے، ابھی رسالت ملی ہے، نماز کا حکم ہوا، توحید کی دعوت دیا اللہ تعالیٰ نے، ابھی تورات نامی آسمانی کتاب نہیں ملی ہے، لیکن نفس پرستی سے اللہ روک رہا ہے. اے موسیٰ وَإِنَّ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا، اے موسیٰ یاد رکھنا قیامت ضرور آئے گی، لیکن میں نے اس کی تاریخ اور ڈیٹ اور سن چھپا رکھا ہے. اور کیوں آئے گی؟ لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ ہر انسان نے جو دنیا میں عمل کیا ہے اس کے مطابق اس کو بدلہ دے دیا جائے. فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ. اے نبی موسیٰ کسی یاد رکھیے گا، آخرت کی فکر رکھنا، قیامت کی فکر رکھنا کہ وہی نفس پرست تمہیں آخرت سے غافل نہ کر دے. دیکھا آپ نے، نفس پرستی تو جانے دو، نفس پرست ایسا مریض ہے، نفس پرستی کرنے والا انسان ایسے خطرناک بیماری مبتلا ہے. اللہ فرماتے موسیٰ اگر وہ تمہارا دوست بن گیا تو وہ دوست بے ایمان تم کو آخرت کی یاد سے غافل کر دے گا، اور جب تمہارا ہوا نفس پرست دوست تمہیں آخرت سے غافل کر دیا فتردا، موسیٰ تم ہلاک و برباد ہو جاؤ. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرما رہے فتردا. دوسرے نبی داؤد علیہ السلام ہیں. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فحکم بین الناس. اے داؤد ہم نے تم کو تورات نامی کتاب دی ہے، تم کو اپنا تم کو خلیفہ بنایا ہے، تم کو رسول و پیغمبر بنایا ہے. ہم نے جو شریعت دیا ہے اس شریعت کے روشنی میں لوگوں کا فیصلہ کرنا. فلا يصدن اے موسیٰ ولا اے داؤد ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اے موسیٰ داؤد یاد رکھنا اگر کوئی تم اس پیروی کرنا اس کی جو میں نے دیا ہے، نفس کی پیروی نہیں کرنا. اے داؤد اگر تم نفس کی پیروی کرو گے تو نبی ہو، لیکن داؤد تمہارا نفس تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا دے گا. میرے بھائیوں نفس کو پاک کرو، نفس کا محاسبہ کرو. آپ کا نفس کہاں آپ کو لے کر کے جا رہا ہے؟ اللہ اکبر. بہت سارے معاملات ہیں، ہم نے چند باتیں نفس پرستی کے متعلق آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے. ہمیشہ دوستو اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کرو اور دعا یاد کر لو. دونوں دعائیں اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اور دوسری پیاری دعا اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اللہ میرے اندر نیکیوں کا جذبہ پیدا کرنا، نیکیوں کا ذوق اور شوق پیدا کرنا، ہمیشہ نیکی پر کرنے پر قائم رکھنا، اور اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا لینا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو تزکیہ نفس کی توفیق نصیب فرمائے، ہر انسان کو نفس کے شر سے رب العالمین بچائے. اللہ رب العالمین نفس پرستوں کی صحبت سے بچائے، ہمیشہ نفس پرستوں کے شر سے بچائے. جیسے ہمارے نفس کو اللہ پاک کرے ویسے ہمارے بیوی، ہمارے بچے، ہمارے ساتھی، ہمارے دوست احباب سب کے نفس کا تزکیہ کر دے. الہ العالمین جو بیمار ہوں ان کو شفا کلی عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو بھولے بھٹکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر لگا دے، جو شرک و کفر کے ظلمات میں ڈوبے ہیں اللہ انہیں توحید اور اتباع سنت کے توفیق نصیب فرما. الہ العالمین دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کے جان، ان کے مال، ان کی عزت کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین ان کی مدد فرما. جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ ان کی تائید، اللہ ان کی نصرت فرما. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر.